السلام علیکم دوستو، جب زندگی کے مشکل ترین دن آ جاتے ہیں تو انسان کو کوئی راستہ، کوئی منزل، کوئی ہلا، کوئی سبب، کوئی وسیلے، کوئی اشارے، کوئی نشانیوں کی تلاش میں لگا رہتا ہے کہ کوئی ایسا چراغ مل جائے جس سے مشکلوں کا اندھیرا دور ہو جائے، کیونکہ تکلیف کا پتہ صرف انہی لوگ جان سکتے ہیں جو مشکلوں سے گزر رہے ہیں۔ لیکن جان رکھو، آپ کتنے ہی صبر کے ساتھ مشکل سے گزر رہے ہو، لیکن جب دنیاوی طور پر کوئی اونچے رتبے والا آدمی آپ کو یہ تسلی دے دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ جان رکھو، تمہارا رب سب انسانوں کی مختلف طریقوں سے آزمائش کرتا ہے، جن کا علم اور حکمت وہی جانتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ صرف تمہارے یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے؟ کیا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ حالانکہ رب العالمین نے پہلے سے گزرے ہوئے لوگوں کو بھی خوب آزمایا ہے، لہذا تمہارا رب یہ ضرور دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنے دعوے میں کون سچا ہے اور کون لوگ جھوٹے ہیں۔ جان رکھو، تمہارے رب کی طرف سے مشکل دنوں کا آنا رحمان خاص مقرب بندوں کی نشانی ہے۔ وہ اپنے خاص بندوں کو وقتی آزمائش میں ڈالتا ہے اور اپنے گنہگار سے گنہگار بندوں کو بھی اپنی طرف کھینچنے کے لیے ان پر مشکلات ڈالتا ہے۔ جان رکھو، تمہارا ان مشکلوں پر صبر کرنا تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ کچھ دینے کے لیے آتا ہے۔ یہ تکلیفیں رب کے کن کے جوہر دکھانے اور تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشن راہ پر ڈالنے کے لیے آتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشکل سے نکال دیا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو مشکل سے نکال دیا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مشکل سے نکال دیا، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو مشکل سے نکال دیا، اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشکل سے نکال دیا، ایسے ہی تمہارا مہربان رب تمہیں مشکل کے غموں سے نکال کر خوشیوں کی بہار کی طرف کر دے گا۔ ان کا ایک کن کہنا تمہارے صبر کا صلہ بھی دلوا دے گا اور دعا کی قبولیت کے نظارے بھی۔ جان رکھو، یہ مشکلیں تمہارے یقین کا امتحان ہوتا ہے، تمہیں کچھ دینے کے لیے، تمہیں اپنا خاص بنانے کے لیے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانیت جڑی ہوئی ہے، وہ اللہ ہی ہے جو ہر حاضر اور غیب چیزوں کا جاننے والا ہے اور بڑا ہی مہربان اور رحیم ہے۔ جان رکھو، کچھ خاص لوگ تو اللہ ہی کے در کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اللہ انہیں چن لیتا ہے، کبھی رلا کر بھی، کبھی آزما کر اور کبھی تکلیف میں صبر کروا کر۔ جان رکھو، جب تم خالق کائنات کی چاہت کو قبول کر لو گے تو تمہاری ہر چاہت کو قبول کر لے گا اور ہر صبر غموں کو خوشی سے بدل دے گا۔ جان لو، جب تک آپ خوشحال ہو، کامیابی سے زندگی بسر کر رہے ہو تو بہت سے لوگوں کا ساتھ مل ہی جاتا ہے، لیکن جب مشکلیں آ جاتی ہے تو صرف وہی لوگ ساتھ ہوتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں، جو آپ کے سچے خیرخواہ ہوتے ہیں۔ جان رکھو، جب آپ آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں نا تو وہ مہربان رب آپ کے ہر غموں کو خوشیوں سے بدل دیتا ہے، ہر جگہ سے وسیلے اور سہارے کھڑے کر دیتا ہے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کو تکلیفوں سے نکالا تو سیکنڈ کے اندر ساری بیماریاں چلی گئی، آپ تندرست توانا ہو گئے، آپ کی اولاد آپ کو لوٹائی گئی، آپ کی بیوی آپ کو لوٹائی گئی، آپ کا گھر پریوار آپ کو لوٹایا گیا اور آپ کے لیے آسمان سے سونے کی گنی کی بارش کی گئی۔ واقعہ ہمیں بہت ساری امیدیں دلاتا ہے جن میں بہت ساری نشانیاں ہمارے لیے موجود ہے۔ جان رکھو، جب وہ خوش ہوتا ہے، کامیابی کی ہزاروں راہیں کھول دیتا ہے، لیکن نہ ہم اسے سمجھتے ہیں نہ غور کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس کی مصلحتوں پر غور نہیں کرتے، ان کے بنائے گئے منصوبوں کو نہیں سمجھ پاتے۔
جان لو جو ان کی مصلحتوں کو سمجھ لیتا ہے ان کا صبر سکون بن جاتا ہے، ان کی مایوسی خوشی میں بدل جاتی ہے، ان کی نا امیدی امید سے بدل جاتی ہے، اور جو ان کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتا وہ لوگوں سے شکوے شکایتیں کرتے ہیں، در در جاتے ہیں، لیکن نا امیدی کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ جان رکھو ہم وہی ہیں جہاں ہمیں ہونا اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے، پھر بھلے ہی وہ مقام ہمیں پسند ہو یا نہ ہو مگر قبول تو کرنا پڑے گا۔ جانتے ہو یہ ساری آزمائش کے پیچھے اللہ کی کئی مصلحتیں چھپی ہوئی ہوتی ہے جو آزمائش کو ختم ہونے کے بعد ہمیں سب سمجھ میں آ جائے گی۔ جانتے ہو ہم بے بس اور بے سکون کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، لوگ پھر بھی ہم سے راضی نہیں ہوتے، پھر بھی ان کو ہم شکوے شکایتیں ہوتی ہے، ہم لوگوں کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں مگر ہماری ایک غلطی کرنے کی دیر ہوتی ہے، سالوں کے پرانے تعلقات منٹوں کے اندر ختم ہو جاتے ہیں، ذرا سا مشکل وقت آ جائے تو انہیں لوگوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، پھر بھی ہمیں صلہ نہیں ملتا، کیونکہ صلے کی امید ہم اپنے رب سے نہیں اپنوں سے لگاتے ہیں۔ جان رکھو تمہیں جتنی محبت اپنی دعاؤں سے ہے نا اللہ کو اس سے کہیں زیادہ محبت تم سے ہے، اور چھوڑ دو اس جگہ سے مرہم ڈھونڈنا جہاں سے تمہیں غم ملتا ہو، کیونکہ مرہم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں جو توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ صفا کے ذریعے بنا دیتا ہے، انہیں نواز دیا جاتا ہے اس سے بھی بہترین سے جو انہوں نے کھویا ہوتا ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، ایسا یقین جو صحیح سے بڑھ کر ہو، ایسا یقین جو کامل ہو، جب سب در بند نظر آئے تب بھی تمہیں یقین ہو کہ وہی ہے جو تمہارے لیے راستہ نکال دے گا، پھر تم دیکھنا اللہ تمہیں مایوسی میں نہیں لوٹائے گا، وہ ایسی چیزوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ تھی، وہ تمہارے لیے ناممکن کو ممکن سے بدل دے گا، پھر وہ وہاں سے اسباب پیدا کر دے گا جہاں کا خیال تمہارے وہم اور گمان میں نہیں ہوگا۔ بس تم اپنے آپ کو پختہ رکھنا، اپنے آپ کو کبھی ڈگمگانے مت دینا، پھر دیکھنا وہ تمہاری دعاؤں کی لاج ضرور رکھے گا، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ جان لو قبولیت کی گھڑی زیادہ دور نہیں ہے انشاءاللہ۔ دونوں دوستوں میں نے آپ سب لوگوں کے کامنٹس پڑھے، میں دل سے بہت دعا گو ہوں آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہ چیزیں نصیب فرمائیں جس کی آپ کو چاہت ہے، آپ کی زندگی سے تمام رکاوٹیں دور فرما کر خوشیوں کی بہاریں نصیب فرمائیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور خوبصورت ٹاپک کے ساتھ۔ دوستو ایک صرف گزارش کرتے ہیں، ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو صرف ایک کامنٹ کر کے ضرور جائے۔ جزاک اللہ خیر۔